انصر کے نہ آنے کی عادت اب میرے دل کو چبھنے لگی تھی۔ ہر دن پہلے سے زیادہ مشکل محسوس ہوتا تھا۔ میں نے خود کو پڑھائی میں لگانے کی بہت کوشش کی، مگر دل تھا کہ ہر وقت اسی کا نام لیتا رہتا۔ ایک شام جب سورج ڈھل رہا تھا اور آسمان ہلکے نارنگی رنگ میں ڈوبا ہوا تھا، میں چھت پر کھڑی تھی۔ ہوا میں ایک عجیب سی اداسی تھی اور میرے دل میں بھی۔ اچانک نیچے گلی میں کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے جھک کر دیکھا، وہی تھا انصر۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے آہستہ سے اوپر دیکھا، جیسے اسے یقین ہو کہ میں وہیں ہوں گی۔ ہماری نظریں ملی اور وقت جیسے رک گیا۔ اس نے ہلکے سے اشارہ کیا کہ میں نیچے آؤں۔ میرے قدم خود بخود سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئے۔ دل میں ڈر بھی تھا، مگر اس سے ملنے کی چاہ اس سے کہیں زیادہ تھی۔ دروازہ آہستہ سے کھولا اور وہ سامنے کھڑا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے فکر سے پوچھا۔ میں نے بس سر ہلا دیا، مگر آنکھوں میں چھپے آنسو وہ پڑ چکا تھا۔ میں نہیں آ سکتا تھا، ابو نے سختی سے منع کر دیا ہے۔ اس کی آواز میں بے بسی تھی۔ تو پھر آئے کیوں ہو؟ میں نے ہلکی سی شکایت کے ساتھ کہا۔ وہ مسکرایا، مگر اس مسکراہٹ میں درد تھا، کیونکہ تمہیں دیکھے بغیر رہا نہیں جاتا۔ یہ سن کر میرا دل پگھل سا گیا۔ یہ وہی سچی محبت تھی جو کسی اجازت کی محتاج نہیں ہوتی۔ ہم دونوں گلی کے کونے پر کھڑے تھے۔ چاروں طرف خاموشی تھی، بس دلوں کی دھڑکنیں بول رہی تھی۔ مجھے ڈر لگتا ہے، میں نے آہستہ سے کہا۔ اگر کسی نے دیکھ لیا تو؟ انصر نے نرمی سے کہا۔ میں ہوں نا، کچھ نہیں ہوگا۔ یہ الفاظ جیسے ایک سکون بن کر میرے دل میں اتر گئے۔ پھر اس نے جیب سے ایک چھوٹا سا کاغذ نکالا اور میری طرف بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ میری طرف سے تمہارے لیے کچھ لفظ، اس نے نظریں جھکا کر کہا۔ میں نے کاغذ لیا۔ اس پر اس کی خوبصورت لکھائی میں چند سطریں لکھی تھی۔ تمہاری خاموشی بھی مجھ سے باتیں کرتی ہے، اور تمہاری ایک جھلک میری دنیا بدل دیتی ہے۔ اور ایک، میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں نے پہلی بار اس کے احساسات کو لفظوں میں محسوس کیا تھا۔ انصر، میری آواز بھرائی ہوئی تھی، یہ سب کیا واقعی سچ ہے؟ وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، اتنا سچ کہ اگر تم ساتھ نہ دو تو شاید میں ٹوٹ جاؤں۔ یہ سن کر میرے دل میں ایک عجیب سی ذمہ داری کا احساس جاگا، مگر اسی لمحے گھر کے اندر سے دروازہ زور سے کھلا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ یہ میرے بھائی کی آواز تھی۔ ہم دونوں ایک دم چونک گئے۔ انصر نے فوراً پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ بھائی کی نظروں میں غصہ صاف نظر آ رہا تھا، اور اس لمحے ہمیں احساس ہو گیا کہ ہماری چھپی ہوئی محبت اب راز نہیں رہی، اور شاید اب سب کچھ بدلنے والا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ بھائی کی گونجتی ہوئی آواز نے جیسے سب کچھ ساکت کر دیا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے اور انصر ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ فضا میں ایک عجیب سا دباؤ پیدا ہو چکا تھا۔ بھائی غصے سے ہماری طرف بڑھے۔ یہ سب کب سے چل رہا ہے؟ میں خاموش کھڑی تھی، زبان جیسے ساتھ چھوڑ گئی ہو۔ انصر نے ہمت کی اور آگے بڑھ کر بولا، بھائی، بات وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ تو کیا ہے؟ بھائی نے تیز لہجے میں کہا۔ چپکے چپکے ملنا، یہ سب کیا ہے؟ ان کی آواز سن کر ابو بھی باہر آ گئے۔ ان کے چہرے پر سنجیدگی تھی، مگر آنکھوں میں غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ابو نے سخت لہجے میں پوچھا۔ بھائی نے فوراً کہا، ابو دیکھیں، یہ دونوں چھپ کر مل رہے تھے۔ میرے دل کی دھڑکن رک سی گئی۔ ابو کی نظریں مجھ پر ٹک گئی۔ وہ خاموشی جو ان کے چہرے پر تھی، وہی سب سے زیادہ خوفناک تھی۔ یہ سچ ہے؟ انہوں نے دھیرے مگر سخت لہجے میں پوچھا۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، جی، مگر ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ انصر فوراً بولا، انکل، میں آپ کی بیٹی کی عزت کرتا ہوں، ہم بس ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ یہ الفاظ جیسے آگ پر تیل کا کام کر گئے۔ بس ابو کی آواز بلند ہو گئی، یہ سب ہمارے خاندان میں نہیں چلے گا۔ اتنے میں تایا ابو بھی آ گئے۔
शायद शोर सुनकर बाहर निकले थे। जैसे ही उन्होंने अंसर को वहां खड़ा देखा, उनके चेहरे का रंग बदल गया। अंसर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंसर ने नजरें झुका ली। अब्बू, मैं? चुप! ताया अब्बू ने सख्ती से कहा। तुमने मेरी इज्जत मट्टी में मिला दी। फजा में एक बार फिर वही पुराना तनाव लौट आया, वही खानदानी दूरियां, वही नाराजगियां। मगर इस बार मामला और भी नाजुक था। अब्बू ने मेरी तरफ देखकर कहा, आज के बाद तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी और इस लड़के से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं होगा। मेरे दिल पर जैसे किसी ने छुरी चला दी हो। अब्बू प्लीज! मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत? अब्बू ने तल्खी से कहा। ये उम्र मोहब्बत की नहीं, पढ़ाई की है। अंसर ने एक बार फिर हिम्मत की। अंकल, मैं वादा करता हूं, मैं कभी आपकी बेटी को तकलीफ नहीं दूंगा। हमें तुम्हारे वादों की जरूरत नहीं, ताया अब्बू ने बीच में कहा। और आज के बाद तुम इस घर के करीब भी नहीं आओगे। ये अल्फाज सुनकर अंसर की आंखों में नमी आ गई, मगर उसने कुछ नहीं कहा। वो बस एक लम्हे के लिए मेरी तरफ देखता रहा। वो नजर जैसे हजारों बातें कह रही थी, दर्द, मोहब्बत, बेबसी। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मुड़ गया और चला गया। मैं वहीं खड़ी रह गई। आंसू बहते रहे, मगर अब रोकने वाला कोई नहीं था। इस रात मेरे कमरे का दरवाजा बंद कर दिया गया। मैं खिड़की के पास बैठी रही, चांद को देखती रही, और दिल ही दिल में बस एक ही सवाल था, क्या मोहब्बत वाकई इतनी बड़ी गलती थी?